مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رقیہ بیگم رضوی بنت ذوالفقار علی جعفری کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذكر والمجلس والنذر والتجمع وتلاوة القرآن بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحومة المغفورة رقیہ بیگم رضوی بنت ذوالفقار علی جعفری، اللہم اغفر ذنوبها وارحم على احوالها واحشرها مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلها في الغابرين واغفر لها واجعلها عندك في أعلى عليين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيامه يوم الدين۔ أما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. صلوات. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں مرحومہ مغفورہ رقیہ بیگم رضوی بنت ذوالفقار علی جعفری کی مجلس برسی کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے ماں کا کردار. آج ہم حوا سے لے کر آج تک کی ماؤں کے کردار، ماؤں کی عظمت، ماؤں کی انویسٹمنٹ، ماؤں کی خدمت کا ریوارڈ اور ماؤں کی وجہ سے رحمت الہی کے نزول پر بحث کریں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں 20 جگہ ماں باپ کے احترام کا حکم ہے، اور ماں باپ کا احترام ہائیلی ریکمینڈڈ ہی نہیں بلکہ اوبلیگیٹری، ڈیو، مینڈیٹوری، واجب، فرض ہے. اور یہ جو لفظ احسان بعض جگہ استعمال ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا یا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس احسان کا مطلب فیور نہیں بلکہ اداء الفریضہ بشکل احسن ہے. کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کا احترام ایک فیور ہے، کر دی تو فبہا، نہ کر دی تو کوئی حرج نہیں. یہ واجب ہے، فرض ہے. جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، جس طرح حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، امر و نہی، تولا و تبرع واجب ہیں، اختلاف منازل و مراحل کے ساتھ اسی طرح ماں باپ کا احترام اور خدمت واجب ہے. بلکہ قرآن مجید میں آلموسٹ جہاں بھی ماں باپ کے احترام کا تقاضا اللہ نے کیا، پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، بعد میں ماں باپ کے احترام کا حکم دیا. گویا مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کا مقدمہ احترام والدین کو بنا رہا ہے کہ جیسے الوضوء مقدمۃ للصلاۃ اذا بطل الوضوء بطلت الصلاۃ، جیسے وضو نماز کے لیے مقدمہ ہے، اگر مقدمہ باطل ہے تو ظلم مقدمہ باطل ہے، اگر ماں باپ راضی نہیں تو میری عبادت باطل ہے. سورہ لقمان میں ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں. کبھی کہا حسناً، کبھی کہا احساناً، کبھی بغیر حسن و احسان کے کامن سینس کے حوالے کر دیا کہ اب تو یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ماں باپ کے ساتھ
حسن سلوک ہی کرنا ہے، برا سلوک نہیں کرنا۔ اور پھر کنڈیشن میں آ کر ماں کو باپ سے قرآن نے ترجیح دی، حدیث نے بھی ترجیح دی۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے حملتہ امہ واہنن علی واہنن، عجیب سٹیٹمنٹ ہے خدا کی۔ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ماں اس انسان کو اٹھائے ہوئے تھی، کمزور سے کمزور ہو رہی تھی، مگر مینٹلی خدمت کے لیے تقویت پکڑ رہی تھی۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ماں کو بیٹے کی خدمت میں، بیٹی کی خدمت میں کمزوری بھی قوت لگتی ہے، بھوک بھی سیری لگتی ہے، تشنگی بھی سیرابی لگتی ہے۔ یہ ماں کی عطوفت ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ماں کا لفظ ہے اگرچہ ویسے تو میں گن رہا تھا تو 30 سے زیادہ جگہ ماں کا ذکر ہے قرآن میں الگ، والدین کے علاوہ۔ وہ 20 الگ سمجھ لیں، یہ 30 الگ، البتہ بغیر ضمائر کے اور بغیر نسبتوں کے۔ جب میں نے لفظ کو دیکھا ماں کو، اور بغیر کسی اور نسبت کے اور تبدیلی اعراب کے جب میں نے لفظ حج کو دیکھا، تو ذرا ادارہ جعفریہ میں آج قدر کیجئے گا، حج بھی 9 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، یعنی ماں کا منفرد ذکر بھی 9 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے حج کو اتنی مرتبہ ذکر کیا جتنی مرتبہ ہماری ماں کا ذکر ہے۔ یہ ملاحظہ فرما لیا آپ نے۔ اب یہ بھی سمجھتے چلیں کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اگرچہ ماں جب شکم میں اٹھائے ہوئے تھی اس انسان کو تو اسے تکلیف ہو رہی تھی، اور جب بچہ جن دیا تو تب بھی تکلیف ہوئی، مگر قرآن کہتا ہے نہ اس نے اس میں تکلیف کا اظہار کیا، نہ کمزوری پر اس نے اپنی ملامت کی، بلکہ ہر حال میں بغیر ریسپانس کے جو سروس کے لیے مستعد ہے اس وجود کو ماں کہتے ہیں۔ یعنی باقی رشتوں میں ریسپانس ہوگا تو سروس بڑھے گی۔ ماں واحد وجود ہے جو وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن سرو کر دیتی ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا، وہ چاہتی ہے اس کی اولاد کا فیوچر اچھا رہے۔ یہ ماں ایسا وجود ہے۔ تبھی تو ذرا ملاحظہ فرمائیے حضرت حابیل علیہ السلام کی ماں تاریخ انسانیت کی پہلی ماں ہے۔ جب قابیل جیسا بیٹا، کافر بیٹا ڈس اوبیڈینٹ ہوا ہے تو ماں آخری لمحے تک یہ کوشش کرتی رہی کہ بیٹا ڈیریل نہ ہو، بیٹا جہنم میں نہ جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ اللہ کے وجود میں بھی، اللہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ جب وہ رحم کرتا ہے تو مذہب نہیں دیکھتا، ماں کے ہاں بھی یہی ہے جب وہ رحم کرتی ہے تو سلیقہ نہیں دیکھتی، اپنا طریقہ اختیار کرتی ہے۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں جس طرح خدا اپنے عدل پر، غضب پر، رحمت کا پہرا لگاتا ہے، اسی طرح ماں اپنی کراہت پر حب اولاد کا پہرا لگا دیتی کہ اولاد کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماں
چاہتی رہتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت میں میرا بچہ بچ جائے اور اس کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، حالانکہ جانتی ہے قریب معصوم ہے۔ ایک اصطلاح آج میں نے المہدی سینٹر بروکلن میں المہدی ٹی وی پر لائیو جو درس ہوتا ہے سیٹرڈے کو، اس میں نے عرض کی، آپ بھی سن لیجئے، تالی تلو المعصوم۔ تالی تلو المعصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ہستیاں وہ ہیں کہ جو معصوم تو نہیں مگر نیکسٹ ٹو معصوم ضرور ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ معصوم تو نہیں تھی مگر تالی تلو معصوم یعنی محفوظ عن الخطا تھی، جیسے سیدہ زینب، جیسے سیدہ ام کلثوم، جیسے حضرت عباس، معصوم نہیں مگر تالی تلو معصوم ہے، نیکسٹ ٹو معصوم ہے، یعنی ان کا ایکشن اور ری ایکشن معصوم جیسا ہوتا ہے، صرف ان پر اللہ کی اسٹیمپ نہیں ہوتی تاکہ دنیا کو اللہ یہ بتا دے کہ میری سیل اور اسٹیمپ کے بغیر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معصوم کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو حضرت حوا علیہ السلام جو ہم سب کی ماں ہیں جدہ میں دفن ہے، اور جدہ کو جدہ اسی لیے کہا جاتا ہے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ سمجھ لیں، جدہ یعنی گرینڈ مدر، کیونکہ گرینڈ مدر وہاں پہ دفن ہے اس لیے جدہ کو جدہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے جو حج کے دوست احباب ہوتے ہیں ان سے میں پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ ذرا بتا دیجئے جدہ میں اگر آپ ہیں تو کیوں ہیں جدہ میں؟ تو ان کو سمجھ نہیں آتی تو بتاتا ہوں کہ جدہ سے مراد گرینڈ مدر ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام یہاں پہ دفن ہے۔ اور حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وحی سے پیدا ہوئی، وحی سے پیدا ہونے والی کو حوا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ وحی سے پیدا ہوئی اس لیے وہ حوا ہے۔ اور یہ مروہ جو پہاڑی ہے، مروہ کو مروہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں لینڈنگ ہوئی تھی پہلی مرأہ کی، پہلی خاتون کی، خاتون کو کہتے ہیں مرأہ، مروہ کہتے ہیں لینڈنگ پلیس کو اس خاتون کے لیے۔ یہ جو صفا و مروہ ہے، صفا اس لیے صفا ہے کہ وہاں صفی اللہ آدم کی لینڈنگ ہوئی، مروہ اس لیے مروہ ہے کہ وہاں حضرت حوا جو پہلی خاتون تھی ان کی لینڈنگ ہوئی۔ تو حضرت حوا نے اپنی میکسیمم ٹرائی کی کہ ان کا بیٹا ڈیریل ہونے سے بچ جائے۔ اب آ جائیے، ایک اور ماں ہے جس ماں کا ایک ایکشن اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس ماں کے ایکشن کے بعد قیامت تک جتنے نبی و امام آئے ان سب کو بھی پابند کر دیا کہ اس ماں کے فٹ سٹیپس پر چل کے اگر سعی کرو گے تو حج مکمل ہوگا۔ وہ ماں تھی اسماعیل علیہ السلام کی ماں، جو تلاش آب میں چلی ہے، جہاں سے وہ چلی ہے وہاں چلنے کا حکم ہے، جہاں سے وہ دوڑ پڑتی تھی کہ کہیں بچہ مر نہ جائے، جب سامنے بچہ نظر آتا تو دوڑ پڑتی، اسی کو ہرولہ کہتے ہیں حج کے دوران، تاکہ بچے کے لیے فوراً جستجو کرے تلاش آب کی۔ تو یہ جو حاجرہ علیہ السلام ہے جو حضرت اسماعیل کے بعد یوں سمجھے کہ امام مہدی علیہ السلام تک انبیاء و ائمہ کی ماں شمار ہوتی ہیں، ان بی بی کے ایک ایکشن کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اور وہ ایکشن کیا تھا کہ بچے کے لیے تلاش آب کے لیے نکلی تھی۔ اللہ نے اس جستجو میں
پانی تو دے دیا، بیٹے کے پاؤں کے رگڑ سے ہی زمزم کا چشمہ ابال دیا۔ البتہ قیام قیامت تک کے لیے اس بیٹے کے لیے دوڑ دھوپ کے عوض ان کے فٹ سٹیپس کو قابل تقلید بنا دیا۔ تو غور فرمائیں، ایک ماں کی اتنی سی انویسٹمنٹ کا صلہ یہ ہے کہ اب قیام قیامت تک اسی بیوی کے قدم پہ قدم رکھتے رہو، تب تمہاری سائی مکمل ہوگی، تب تمہارا حج ہوگا۔ یہ انویسٹمنٹ ہے اس ماں کی، اور اس ماں نے جیلسی کو بھی برداشت کیا، اس لیے عظمت اس ماں کی زیادہ ہے کہ جیلسی پر صبر کیا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے حسد پہ صبر کرنا، انسان ولی بن جاتا ہے اگر حسد پہ صبر کر لے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے ڈائبٹیز کی طرح، پتہ نہیں چلتی، بالکل یہ ہوتی ہے بہت میں مگر پتہ نہیں چلتی، جیسے عجب ہے، خود پسندی، پتہ نہیں چلتا کہ میں ایگوٹزم کا بیمار ہو گیا ہوں، جیسے غرور و نخوت و تکبر ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ بعض ہڈن بیماریاں ہوتی ہیں، وائسز، جنہیں اسپرچول ڈیزیزز کہا جاتا ہے، بعض دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں کے وجود کی برکت سے ہر قسم کی ظاہری اور روحانی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ تو حضرت ہاجرہ کا یہ فٹ سٹیپ قابل تقلید ہو گیا قیام قیامت تک کے لیے۔ بیویاں بھی بہت ہیں، نبی بھی بہت ہیں، یہ اسی نبی کی اسی بیوی کا یہ اقدام کیوں قابل اتباع قرار پایا کہ حضور بھی اسی پہ چلے، مولا علی بھی اسی پہ چلے؟ تو میں ایک بات سمجھا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ نبی جاتے وقت ایک حد معین کر کے گئے تھے، اے بی بی ہاجرہ میں جا رہا ہوں بلاد شام میں، اگر تمہیں حاجت کوئی ہو بھی، نیڈ ہو بھی، تو تم نے صفا کے ادھر نہیں جانا، مروہ کے ادھر نہیں جانا، کیونکہ بی بی نبی کی معین کردہ حد سے تجاوز نہیں کر رہی۔ قیام قیامت تک کے لیے ان کا فعل قابل تقلید ہو گیا۔ ہر نبی کی وہ بیوی جو نبی کی حد سے تجاوز نہ کرے وہ قابل تقلید بھی ہوتی ہے، قابل امتثال بھی۔ ایک اور ایشو آج سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کا کام تھا آیات الہی کی تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس، یعنی تربیت، جاب تھا قوم کی تربیت، جاب تھا انبیاء کا۔ اب جو انبیاء نہیں آ رہے تو اللہ یہ جاب کس سے لے رہا ہے؟ تو توجہ رکھیے گا، وہ کام جو اللہ پہلے انبیاء سے لیتا تھا وہ آج آغوش مادر سے لے رہا ہے۔ ماں آج وہ کام کرتی ہے جو نبی کرتے تھے سابق زمانے میں، تبھی تو اللہ کی ذات نے ذرا سی ریزمبلنس رکھ دی ماں میں۔ حضور نے فرمایا کہ بچے کی ولادت سے پہلے، بچی کی ولادت سے پہلے اللہ ایک لمحہ پہلے ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس میں کیا برکت ہے کہ ولادت سے ایک امیڈیٹ ایک لمحہ پہلے ماں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے؟ نبی نے علل الشرائع بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تاکہ یہ اولاد اگر کل خراب ہو تو یہ گلہ نہ کرے کہ جب تو نے آغوش ہی غیر معصوم دی تھی تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ جب عام انسان کے لیے اللہ معصوم آغوش کا اہتمام کرتا ہے تو جس کی آغوش میں آمنہ کا لال پلا ہوگا وہ کتنی پاک ہوگی، وہ کتنی معصوم۔ یہی وجہ ہے کہ
آپ ایک لفظ ذرا بزرگ سمجھیں گے، جوانوں کو سمجھنا ہے تو بعد میں بے شک پوچھ لیں مجھ سے یا بزرگوں سے. ایک لفظ ہے رحم، اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں رحم. اصل میں لفظ تو ہے رحم، اردو میں آ کے رحم ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں رحم مادر، صلہ رحمی، اصل میں ہے صلہ رحمی. یہ رحم کیا ہے؟ اصل میں تو رحم ہے اللہ کا مرسی. اور عجیب منزل فکر ہے کہ جو لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا وہی رشتہ داری کے لیے استعمال کیا ہے. رحم مادر کو اپنی رحمت سے ملا دیا ہے. گویا ماں رحمت الہی کا وہ شمع ہے دنیا میں. اللہ فرماتا ہے اگر ماں اتنی رحم کرنے والی ہے تو خدا کتنا مہربان ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں طور پر. وہ موسیٰ کہ جن کے بارے میں قرآن نے سورۃ القصص میں ان کی ماں کے بارے میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر کہ بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر تجھے خوف ہے موسیٰ کی ماں کہ تیرا بچہ 70,000 بچوں کے ذبح ہونے کے بعد نہیں بچ سکے گا ظالم فرعون سے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو جا کر سمندر میں صندوق میں بند کر اور سمندر میں ڈال دے. اور پھر کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. آپ اے موسیٰ کی ماں ایک بچہ سمندر میں ڈالیں، ہم فرعون کی آغوش سے رسول واپس کریں گے. کچھ ملاحظہ فرمایا آپ حضرات نے؟ یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، یہ مختلف جملے ہیں. وہ پکڑ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. ذرا غور فرمائیں، حضرت آسیہ علیہ السلام جو زن فرعون ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ کہتا ہے رول ماڈل ہے مومنین کے لیے فرعون کی زوجہ کہ تھی تو وہ کافر کی زوجہ مگر اس نے نبی پال کے دیا. تبھی تو وہ کہتی ہے وَابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تیرا نبی پال کے دیا ہے فرعون کے گھر میں رہ کر، تو اس کا ریوارڈ یہ چاہیے جنت میں میرے لیے گھر بنا، ظالموں سے مجھے نجات دے. ایک بات طے ہو گئی موسیٰ کے دور سے، جو نبی پال کے اللہ کو دے اس کا گھر جنت میں ہوتا ہے اور ظالم اسے نہیں مانتے. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون. کیا خواہر موسیٰ کھڑی تھی، پھر ماں کی انویسٹمنٹ آ گئی. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پینا حرام کر دیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی دائیاں آئیں مصر کی ایجپٹ کی، ہمارا نبی دودھ نہیں پیے گا. وہاں پر کھڑی تھی خواہر موسیٰ کلثوم، اس نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں تمہیں ایسے اہل بیت کی نشاندہی کروں کہ جو اس کی کفالت کریں گے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے ویل وشر بھی ہوں گے. تو ماں کا دودھ پیا ہے، دائیوں کا دودھ نہیں پیا. جب چھوٹا نبی دائی کا دودھ نہیں پی رہا تو رحمت للعالمین نے حلیمہ کا دودھ کیسے پی لیا؟ یہ حلیمہ کے دودھ کی کہانیاں دراصل پرورش ابو طالب و فاطمہ بنت اسد کو کم کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے. کیئر ٹیکر تھی، دودھ پلانے والی نہیں تھی. مرضیہ نہ لکھو، مربیہ لکھو. یہ تو ٹیکنیکلی ہو ہی نہیں سکتا
کہ کسی بھی کافرہ کنیز کا دودھ حضور پیے. یہی تو دلیل ہے کہ جب حضور ایک لمحے کے لیے کسی کافر کی ڈائٹ کو, فوڈ کو استعمال نہیں کر سکتے, تو جس ابو طالب کے گھر میں 40 سال تک رہے ہیں, یہی تو ان کے ایمان کی دلیل ہے, یہی ان کے تقوی کی دلیل ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول و امہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم. ایک بات آج جو میں آپ کی خدمت میں ریسرچ ورک کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں, اسے ذرا محفوظ فرما لیجئے گا, اور ماشاءاللہ آپ کی yahusain.com پہ سیو بھی ہو جاتی ہیں, اور اسے آپ بالکل آج ایک نئے فکر سے سمجھ لیجئے گا کہ اولی العزم پیغمبر ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بڑے اچھے تھے, ابو البشر تھے, مگر لم نجد لہو عزم. قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں اولی العزم نہ پایا. جبکہ عیسیٰ اولی العزم ہیں, تو میں یہ سمجھا ہوں اللہ کی شریعت کہ اولی العزم ہونے کے لیے کم از کم ماں کے شکم میں رہنا ضروری ہے. جو نبی ماں کے شکم میں نہیں رہا وہ نبی ضرور ہے, انبیاء کا باپ ضرور ہے, بشریت کا باپ ضرور ہے, مگر اولی العزمیت کے درجے پہ فائز نہیں ہوا, اس لیے کہ شکم مادر کی نعمت سے محروم تھا. یہ ایک بہترین دلیل ہے. بلکہ ایک جملہ اور بھی سن لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا, وہ جاتے تھے پہاڑ پہ اور اپلیکیشنز لے کے جاتے تھے. ادھر سے قدرت کی آواز آتی, بس ابھی اپلیکیشن بیان نہیں کی, ادھر سے آواز آ جاتی, موسیٰ کل اور لے آنا, آج کی ساری اپروو ہو گئی. ایک روز گئے, بار بار دعا کر رہے ہیں, درخواست بھی ایک ہے. پہلے سینکڑوں ہوتی تھی, آج درخواست صرف ایک ہے. ادھر سے قدرت کا جواب ہی نہیں آ رہا. کب ہارے لا کوئی ناراضگی ہو گئی. پہلے لے آتا تھا, زیادہ ہوتی تھی, میرے بولنے سے پہلے منظور ہو جاتی. آج میں بار بار کہہ رہا ہوں, جواب نہیں آ رہا. قدرت کا جواب آیا, موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا, وہ ماں مر گئی ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی قبول کر لیتے ہیں. آواز قدرت آئی, یا موسیٰ اتعلم من یکون جلیسک فی الجنہ. معلوم ہے تجھے اے موسیٰ کہ جنت میں تمہارا صحابی کون ہوگا, دوست, ساتھ بیٹھنے والا, ہم نشست, ہم مجلس. کہا بارے اللہ تو ہی بتا. کہا چل کے فلاں جگہ جانا, فلاں گھر میں جا کر اجازت لے کر دیکھنا, وہاں تیرا جلیس رہتا ہے. حضرت موسیٰ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں, بڑا مقدس, تہجد گزار, آیتیں پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, بہت زبردست متدین ہوگا. وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں ہے, اسے وہ لقمے بنا بنا کے دہن میں ڈال رہا ہے. کہا جو ماں کی خدمت کرے گا موسیٰ, وہ جنت میں تمہارا ہم مجلس ہوگا. آپ نے ملاحظہ فرما لیا. یہی وجہ ہے کہ شریعت بھی ذرا سمجھ لیجئے. ایک شریعت وہ ہے جو ہم نے بنا لی, ایک شریعت وہ ہے جو بنائی گئی ہے. ہمیں اپنی بنائی ہوئی شریعت پہ نہیں, اللہ کی بنائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اے میرے حبیب, آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ شریعت کو فالو کریں. یہی اسلام کی بیوٹی ہے. باقی مذاہب میں اور اسلام میں یہی فرق ہے. ابھی بروکلن کالج میں میرا ایک سیمسٹر میں لیکچرز ہوتے ہیں, تو میں نے آخری لیکچر میں یہی عرض کیا اسٹوڈنٹس کو کہ اسلام میں اور باقی مذاہب میں فرق یہ ہے کہ باقی مذاہب میں لیڈر کہتا ہے یہ کرو, اسلام میں پہلے لیڈر کر کے دکھاتا ہے, بعد میں کہتا ہے جیسے میں نے کیا ہے ویسے کرو. یہی لیڈر کی کوالٹی بھی ہے.
کہ آپ بھی جو بھی لیڈر جس سے بھی مانے کمیونٹی کا بھی اس کا کریکٹر دیکھے, کردار دیکھے, عظمت دیکھے. اس لیے عدالت شرط ہے پیش نماز کے اندر. اگر عدالت نہ ہو تو پیش نماز جماعت پڑھا نہیں سکتا, آپ نماز جماعت اس کے پیچھے پڑھ نہیں سکتے. تو شریعت بھی ذرا سمجھتے چلیں. مثلا حکم شریعت ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے سنتی اور آپ کو باپ نے بلایا تو حکم یہ ہے کہ نماز کو مختصر کرے اور باپ کو لبیک کہے, لمبی لمبی نماز نہ پڑھے. یہ آج کل بڑی غلط روش میں نے دیکھی ہے. یہ بیویاں شوہروں کے لیے, شوہر بیویوں کے لیے, صلہ رحمی نہ کرنے والے رشتہ دار رشتہ داروں کے لیے, اولاد ماں باپ کے لیے یہ بہانے بنا رہی ہے. مثلا کہ ضرورت ہے باپ کو آپ کی مدد کی اور آپ لمبی سے لمبی صورتیں اور آیتیں پڑھ کے نماز کو طول دے رہے ہیں تاکہ باپ کی نیڈ پر لبیک نہ کہیں. شریعت اس کو منع کرتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز مختصر کرو اور باپ کو لبیک کہو, سنتی نماز. اور اگر آپ سنتی نماز پڑھ رہے تھے اور ماں نے پکار لیا تو شریعت کہتی ہے نماز توڑ دو. اللہ فرماتا ہے میری شریعت 2 قدم پیچھے ہٹ جائے گی, تمہاری ماں کو تم پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ماں کا مقام. باپ اگر گھر میں داخل ہو 1 مرتبہ کھڑے ہونے کا حکم ہے, واجب ہے کہ 1 مرتبہ کھڑے ہوں. یہ نہیں جو ہمارے بچے پاؤں پھیلا کے پڑے ہوتے ہیں, جب ہم وہاں جائیں گے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے اور ہائے وائے کے ذریعے ان سے گفتگو ہوتی ہے. سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے اور احترام میں اٹھنا بھی واجب ہے. بیٹا جتنا بڑا بھی ہو جائے اس کے لیے باپ کے لیے اٹھنا فرض ہے, واجب ہے. یہ شریعت محمد ہے. باپ کے لیے 1 مرتبہ اٹھنا ہے, ماں کے لیے 2 مرتبہ اٹھنا ہے. 1 مرتبہ اٹھے پھر بیٹھ جائیں, پھر اٹھے پھر بیٹھ جائیں. باپ کی نمازیں بڑے بیٹے پر فرض ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے ماں کی نمازیں کیوں فرض نہیں؟ اللہ جانتا تھا کہ ماں کی مامتا کی وجہ سے اولاد خود بخود نماز ادا کرا دے گی. باپ کی فرض کر دیتا ہوں, کامن سینس میں ماں کی نمازیں تو سارے مل کے خود بخود ادا کروا دیں. لہذا یہ احکام شریعت بھی ہیں جو آپ کے ذہن مبارک میں آ جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو آج کے بعد کہ ماں کا دراصل مقام کیا ہے, ماں کی انویسٹمنٹ کیا ہے اور ماؤں نے تاریخ میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہے. مثلا ان ماؤں میں ایک ماں ہے آمنہ, حضرت رسول اکرم کی مادر گرامی. اتنا پیار تھا حضور کو اپنی ماں سے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کا ٹائٹل بنایا تو امی بنایا, منسوب الالام. یہ میرا وہ رسول ہے جو تنہا ماں کی طرف منسوب ہے. عیسیٰ بھی ماں کی طرف منسوب نہیں مگر محمد مصطفیٰ منسوب الالام. اتنا یہ کا مطلب وہی مرکز ہے. یہ جو امت ہے, امت, یہ امت کہتے ہیں نا اصلاح امت, یہ امت کا لفظ بھی سے نکلا ہے. یہ امت بھی ماں کی ٹریننگ سے بنے گی. امت اسے کہتے ہیں جو ماں کی ٹریننگ سے بنے. سے نکلا ہے لفظ امت بھی. اب یہاں پر میں سمب کروں اپنی گفتگو, اگرچہ اس پر تو اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے روضے پر ایک صاحب تھے, انہوں نے جواب سلام امام کا پایا تو ان سے پوچھا ایک مجتہد نے کہ ہمیں تو جواب نہیں دیا امام نے, یہ کیا قبر سے تمہیں جواب دے رہے؟ تو اس نے کہا میری ماں ضعیفہ تھی, میں اس کو امام حسین کی زیارت پر اپنے کندھوں پہ بٹھا کر لے آیا تھا. جس دن سے ماں کو حسین ابن علی کی زیارت کرائی, ماں تو برسا برس پہلے مر گئی. جب بھی جتنی مرتبہ بھی حسین کی زری میں آتا ہوں میں مولا پہ سلام کرتا ہوں, میرا مولا مجھے جواب دیتا ہے. ذرا غور کریں آپ, کیا کہنا ماں کا.
اور ایک ماں ہے علی کی. نبی کی بھی ماں ہے، علی کی بھی ماں ہے، جنہیں 70 تکبیروں سے نوازا جنازے میں. 70 تکبیریں صرف 2 کی ہوئی، ایک جعفر طیار کی وَخَصَّهُ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً، اور ایک مادر علی کی. علی کی ماں کو دفن کر کے نبی و علی جانے لگے تو نبی رک گئے. نبی نے کہا ابنوں کے یا عمتی، تکرار کیا، ریپیٹ کیا، تیرا ہی بیٹا چچی اماں. علی پوچھتے ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے کہ کیا فرما رہے تھے؟ کہا ابھی مبشر و بشیر آئے تھے، منکر و نکیر آئیں گے منکروں کی قبروں میں، مبشر و بشیر آئیں گے محمد و آل محمد اور ان کے ماننے والوں کی قبروں میں. ابھی آئے تھے، انہوں نے پوچھا، سارے سوالوں کے جواب تو ماں نے دے دیے. جب پوچھا کہ من اماموں کے، تیرا امام کون ہے، تو ماں شرما گئی کہ اپنے بیٹے کا نام کیسے لے. تو میں کہہ رہا ہوں اماں کو کہ جب تک علی کا نام نہیں لوگی اماں آگے جا نہیں سکتی. اب میں کیسے امت کو سمجھاؤں جب نبی و علی کی ماں علی کی امامت کا اقرار کیے بغیر قبر کا مرحلہ عبور نہیں کر سکتی، مومنوں کی مائیں علی سے لڑ کے جنت میں کیسے چلی جائیں گی؟ اور ایک ماں ہے ابو الفضل کی ماں، اس کا لقب ہے ام البنین. اس بی بی نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا گیا، وہ چاند تھا قمر بنی ہاشم. اس ماں کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس ماں کی نشاندہی کی ہے حسنین کی ماں نے. ذرا غور کریں، جو تخلیق کائنات کی تخلیق کی بھی علت ہے. رسول اور علی نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہوتی. اس بی بی نے نشاندہی کی ہے ام البنین. بنت حزام خاندان تھا کلابیہ، بنی کلاب، اور اس خاندان کی شجاعت اور وفا بڑی مشہور تھی. عموماً ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے وفا کا، شجاعت کو اگنور کر دیا جاتا ہے. بنی ہاشم کے بعد دوسرا خاندان جو مشہور تھا پورے عرب میں شجاعت میں، وہ یہی خاندان تھا بنی کلاب کا. اور یہ اتنی عظیم خاتون تھیں کہ جس کا انتخاب بی بی خود فرما کے گئی، اور پھر علی جیسے امام کی زوجہ ہونا، عباس جیسے بیٹے کی ماں ہونا. یعنی میں یوں کہوں کہ اگر بی بی آمنہ سید الانبیاء کی ماں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اگر فاطمہ بنت اسد سید الاولیاء کی ماں ہے، اور اگر فاطمہ الزہرا سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں ہے، خدیجہ الکبریٰ سیدۃ نساء الجنہ کی ماں ہے، تو ایک اعزاز ام البنین کو ہے کہ وہ شہنشاہ وفا کی ماں. آپ ذرا اسی سے عظمت سمجھ لیں عباس کی ماں کی کہ کیسا بیٹا تربیت کیا. سبحان اللہ. کہ ام البنین کے بیٹے کی تعریف میں عرب کے ایک مشہور شاعر نے شعر لکھا. ظاہر ہے آج تفصیلات کا وقت نہیں، صرف ایک سینٹنس سن لیجئے. اور لکھا کہ یوم عاشورہ اتنا سخت تھا کہ استجار الحسین ابو الفضل استجار به الحسین یوم عاشورہ. ایسا دن سخت تھا، عاشور کا قیامت کا دن تھا
کہ حسین جیسے امام نے بھی عباس کے پرچم کے نیچے پناہ لی. ذرا ماں کی تربیت سمجھنا. شاعر نے فزعما گمان کیا کہ غلطی ہو گئی, جسارت ہو گئی. اتنی بڑی جسارت کر دی میں نے معصوم امام کے بارے میں یہ کہہ دیا. خواب میں حسین ابن علی ملے, کہتے شاعر تو نے ٹھیک لکھا ہے, واللہ استاجرت بے ابی الفضل, خدا کی قسم میں نے بھی عباس, اللہ اکبر, ماشاءاللہ ادارہ جعفریہ میں سبحان اللہ, یہ زری کی نسبت بھی آپ کو معلوم ہے, اللہ اکبر, ماشاءاللہ بڑے عقیدت مند مولائی, عزادار, ماتمی, نوحہ خان, مرثیہ خان, ذکر حسین کرنے والے تشریف فرما ہے, سننے والے, پڑھنے والے. میرے عزیزوں, یہ عظمت ام البنین کی دلیل ہے کہ کیا بیٹا تربیت کیا, کیا بیٹا جنا, جو پناہ حسین بن گیا. حسین پناہ انبیاء ہے اور عباس پناہ حسین ہے. غور کر, کیا ماں تھی جب بیاہ کے آئی تو سب سے پہلے تو اس دہلیز کا بوسہ لیا جس پر حسنین کی ماں کے قدم لگے تھے. اندر گئی, دیکھا حسن و حسین تخت پہ تشریف فرما تھا. احتراماً یہ بھی تربیت ہے اہل بیت کی. دونوں بچے اٹھ کے کھڑے ہوئے, دونوں شہزادے کھڑے ہوئے, دونوں شہزادوں نے احترام کیا آنے والی ماں کا اور کہا السلام علیکم یا اماں, اماں ہمارا سلام ہو. ایک ہاتھ بی بی نے حسن کے پاؤں پہ رکھا, دوسرا ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا اور بی بی نے کہا رسول زادو مجھے جس نام سے چاہو پکار لینا, مجھے ماں نہ کہنا, میں تو خادمہ بن کے آئی. اللہ اکبر, کیا ماں تھی, کیا وفادار ماں تھی. یہی وجہ ہے کہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ 7واں دن رہا ہوگا, شادی کا 7واں دن ہوگا کہ مولا علی جب آئے, عجب منظر دیکھتے ہیں کہ نئی نویلی دلہن آنگن میں بیٹھ کر رو رہی ہے. ماذا یبکی کے یا فاطمہ, بی بی کا نام تھا فاطمہ, فاطمہ کھلا دیا بنت حزام. کس شے نے رلایا ہے بی بی فاطمہ؟ اللہ اکبر, کتابیں بھی لکھی گئی فواتم, کتنی فاطمہ تاریخ میں. عرض کرتی ہے مولا آپ میرے امام بھی ہیں, میرے شوہر بھی ہیں, میں آج آپ سے درخواست کروں گی آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیں. کیوں بی بی, تمہارا نام جو فاطمہ. بی بی کہتی ہے جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا, حسنین کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر, ذرا وفا دیکھیں ماں کی, کیا کہنا عباس کی ماں, سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھائی امیر نے, بھائی جعفر نے, رضوی خاندان نے مجلس کے لیے ڈیٹ جیسے بھی ہو گئی وہ چن لی کہ عباس کی ماں سے مل گئی. عباس کی ماں کے جوار میں ہو آپ کی ماں انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور اگر یہ بائی چانس بھی ہو گیا ہے تو اس بی بی کی کیا عظمت ہے مرنے والی کی. اللہ اکبر, کہ تاریخ کس سے مل گئی, سبحان اللہ, تاکہ عباس کی ماں کے تذکرے میں آپ کی ماں بخشی جائے. بڑی نیک خاتون تھی ماشاءاللہ, عزاداری میں, کمیونٹی میں ایک رول ماڈل تھی. ہم سب پر ان کے بڑے احسانات تھے اور اسی طرح میری بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کو رہنا چاہیے, یہی طریقہ ہونا چاہیے. عباس کی ماں کہتی ہے مجھے فاطمہ نہ کہیے گا. اب ذرا غور کریں, عباس کی ماں کا 4 بیٹے تھے, عباس, جعفر, عبداللہ, عثمان. 4 بیٹے تھے بی بی کے, تبھی کہلاتی تھی ام البنین, بیٹوں کی ماں.
جب واقعہ کربلا کے بعد کسی نے کہا نا السلام علیک یا ام البنین، تو بی بی نے کہا این البنین این البنون، وہ بیٹے ہیں کہاں جن کی ماں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کمال یہ ہے کہ میں نے خود مقتل میں یہ جملہ دیکھا ہے۔ ابھی آج کل تو بی بی فاطمہ کی قبر موجود نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے کہ حسنین کی ماں کی قبر کا نشان ہی نہیں، مگر ایک زمانے میں نشان تھا۔ جب بی بی ام البنین زندہ تھی، واقعہ کربلا کے بعد میں نے یہ جملے پڑھے ہیں تاریخ میں، بی بی آ جاتی تھی ڈیلی، بی بی تشریف لاتی ڈیلی قبر فاطمہ پر، اور ایک بیان کرتی جس سے سارا مدینہ روتا۔ بیان یہ ہوتا رسول زادی معاف کر دینا، جب تک میرا غازی زندہ تھا آپ کے حسین کو کسی نے نہیں مارا۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی روایت میں دیکھا کہ 17 محرم کو قتل حسین کی خبر پہنچی مدینہ میں، بی بی گھر میں پریشان حال تھی، چراغ بجھ گئے تھے سب، 10 محرم سے روضہ رسول کے چراغ بجھ گئے تھے، بی بی کا دل بیٹھ چکا تھا۔ ام سلمہ اور بی بی اور فاطمہ صغرا ہمیشہ روتی رہتی تھی کہ بی بی نے سنا خطیب مسجد نبوی نے جمعہ کے خطبے میں کہا قد قتل الحسین بأرض کربلا، گھر سے کبھی نہ نکلنے والی عباس کی ماں، گھر سے کبھی نہ نکلنے والی عباس کی ماں قتل حسین کا سن کے گھر میں بیٹھ نہ سکے، برقعہ سامنے آئی، ابھی خطبہ ہو رہا تھا، بی بی نے صبر بھی نہ کیا، انٹرپٹ کر کے کہتی ہے خطیب اتنا بتا جب حسین مارے گئے عباس کہاں گیا تھا؟ عباس کی ماں کو یقین تھا۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ مرحومہ و مغفورہ رقیہ بیگم رضوی بنت ذوالفقار علی جعفری کے درجات کو متعالی فرمائے۔ رضوی فیملی، جعفری فیملی کے جتنی بیویاں ہیں، مرد ہیں، بچے بچیاں، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج کی مجلس میں جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اولادوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو۔ جملہ صرف ایک رہ گیا، بس ہو چکا مسائل، ماں کے عنوان پر تقریر بھی ہو چکی، بس جملہ صرف ایک رہ گیا ہے ام البنین کے بارے میں، کہ جو آخری وصیتیں تھیں ابو الفضل کی، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ مولا زین العابدین سے کہیے گا جب میری ماں کو مدینہ میں ملے تو میری ماں کو سلام کہے اور فرما دے کہ میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے کبھی نہ رلا، میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ امام جب تشریف لائے اور بی بی آئی، میں نے تو یہاں تک ارباب مقاتل کے جملے پڑھے ہیں کہ بشیر کہتا ہے، بشیر ابن جزل، یہ اہل حیدرآباد چہلم کے دن ایک نوحہ پڑھتے ہیں، دی بشیر نے رو کے یہ صدا، لٹ گئے حرم مر گئے حسین۔ جب بشیر منادی بن کے ندا دیتا ہوا محلے بنی ہاشم کے پاس آیا تو اس نے ایک جملہ کہا، سب سے پہلا ری ایکشن ایک دراز قامت بیوی پہ ہوا۔ ماشاءاللہ عباس کی ماں سمجھ میں آ گئی، وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، جلدی جلدی تیز تیز قدم رکھتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا شیخ تو نے کہا سادات آ گئے، سادات کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھو بیمار بیٹھا ہے خیموں کے باہر۔ بی بی آئی، بی بی نے آ کر کہا قم ایھا الشیخ، ضعیف
میرا راستہ چھوڑ دے. وہ ضعیف اٹھ نہ سکے. بیوی نے لہجہ بدلا. تجھے معلوم ہے میں عباس کی ماں کہہ رہی ہوں, میرا راستہ چھوڑ دے. مولا سلامت رکھے. اللہ اکبر. یہ عباس کی ماں ہے, اس نے راستہ نہ چھوڑا. بیوی نے پھر لہجہ بدلا. تجھے علی کی بیوہ کہتی. اب نہ اٹھ سکنے والا کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اٹھا, تھراتے ہوئے پاؤں کے ساتھ اٹھا اور اٹھ کے کہا السلام علیکم یا جدتا. دادی اماں میرا سلام. ضعیف تو کون مجھے دادی کہنے والا؟ دادی اماں پہچان میں زین العابدین. بیٹے اتنے بوڑھے ہو گئے, ہمیں کربلا کھا گئی. دادی اماں, امام زین العابدین کو یاد تھی وصیت. فوراً کہا دادی اماں چچا عباس نے سلام کہا تھا, میں اس سے آگے میں آئی نہیں جاؤں گا. مولا سلامت رکھے آپ کو. چچا عباس نے آپ کو سلام عرض کیا تھا اور کہا تھا میری ماں کو بتا دینا میں نے وعدہ پورا کر دیا. جلال میں آئی عباس کی ماں. سبحان اللہ. ہماری جانیں قربان اس عباس کی ماں پر. کیا تھنکنگ ہے. ایسے بچوں کی تربیت کرو جیسے ام البنین نے کی تھی. اللہ اکبر. بیوی کو جلال آ گئے. بیوی کہتی ہے بیٹا زین العابدین, شریف صدقے کا نہیں پوچھتے, شریف تو ترکے کا پوچھتے ہیں. عباس تو حسین کا صدقہ تھا. میرے لال یہ بتا میرا حسین بڑا جنگجو تھا, آخری وقت میرا حسین کیسے لڑا؟ زین العابدین سے صبر نہ ہوا, چیخ نکل گئی. دادی اماں کیا بتاؤں, آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا. وقت آخر میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑی تھی. یا زہرا, یا زہرا. اللہ اکبر. سمجھ گئے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. ام البنی, میں نے وظائف میں اوراد میں آزمایا ہے. اگر میں نے زیارت عاشورہ پڑھ کے ام البنین کی خدمت میں بھیجی ہے فوراً جواب آیا. آج عباس کی ماں پر اینڈ کر رہا. اللہ اکبر. حسین اتنا غریب ہو گئے. میرا حسین. بیوی کا رخ پھر گیا نجف کا. ارباب ازا نجف کا رخ پھر گیا. بیوی کہتی ہے یا ابو الحسن این کان ابن کا ابو الفضل. جب زینب رکاب پکڑتی رہی تیرا بیٹا عباس کہاں گیا تھا؟ زینب جو مٹی پہ بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہوئی, کہا اماں میرے بھائی کا قلعہ میرے بابا کو نہ دے. میرے بھائی نے وفا کی حد کر دی. میں نے تو شمر سے تعریف سنی. شمر شام کے بازار میں یہ جملے کہتا تھا. میں نے جب حسین کو پہلی ضرب ماری حسین نے اللہ کو یاد کیا, دوسری ضرب ماری حسین نے نانا کو یاد کیا, تیسری ضرب ماری حسین نے بابا کو یاد کیا, چوتھی ضرب ماری حسین نے اماں کو یاد کیا, پانچویں ضرب ماری حسین نے بھائی حسن کو یاد کیا, آخری ضرب پر حسین نے زینب کے پردے کو یاد کیا. اور جب میں نے ضربیں مار کے حسین کے پاک بالوں میں اپنے نجس ہاتھ ڈال کے سر حسین کو ریگے کربلا کی طرف پھینکا, جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز آئی عباس عباس عباس.
या महमूद बेहक मोहम्मद, या आला बेहक अली, या फातिरो बेहक फातिमा, या मुहसिनो बेहक हसन, या कदीम अल इहसान बेहक हुसैन, बेहक उम्मुल बनीन वबहक अइम्मत मासूमीन वबहक औलाद उम्मुल बनीन। अल्लाहुम्मा बस्समा बहाज़ल मजलिस इला रूहिल मरहूमतिल मग़फ़ूरा रुक़य्या बेगम रिज़वी बिन्त ज़ुल्फ़िकार अली जाफ़री। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहा वरहम अला अहवालिहा वाशुरहा मा उम्मुल बनीन बिजाहे रहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार, इस मजलिस का सवाब मरहूमा व मग़फ़ूरा रुक़य्या बेगम रिज़वी बिन्त ज़ुल्फ़िकार अली जाफ़री को ईसाल फरमा, मरहूमा के दरजात को मुतआली फरमा। सिवाय गम आले मोहम्मद के हमको कोई गम नसीब ना हो। हमारी औलादों की इस्लाह हो, हमारी बच्चियों के सरों पर चादर फातिमा की इस्मत का साया, हमारे बच्चों के सरों पर अली अकबर की जवानी का साया, हम सब का खातिमा अलल खैर। बारहा रिज़वी ख़ानदान, जाफ़री ख़ानदान के जमी मरहूमीन मरहूमात, हाज़रीन व हाज़िरात के, हम सब के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा। हाल ही में कराची में डॉक्टर हैदर रज़ा रिज़वी समेत जितने शहीद हुए हैं, शुहदाए मिल्लत जाफरिया को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। खारजी और दाखिली साजिशों को बेनकाब फरमा। सबसे बड़ा दहशतगर्द लुधियानवी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुआवनत से चीटिंग के साथ असम्बली में पहुंचा है, इसको तहस नहस फरमा। शरीफ बिरादरान की हुकूमत को खत्म फरमा, सऊदी अरब की साजिशों को खत्म फरमा, तालिबान और अलकायदा को तबाह बर्बाद फरमा। शियाने अली जहां जहां भी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी हिफाजत फरमा। बहरैन में, सऊदी अरब में, मलेशिया में और दीगर ममालिक में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, शाम, यमन, सब जगह शियाने अली की हिफाजत फरमा। शाम को आज़ाद फरमा, बीबी ज़ैनब व बीबी रुक़य्या के रोज़ों को आज़ाद फरमा। इराक के अंदर जो सामर्रा में तकलीफ है उसको ख़त्म फरमा। बारेला सामर्रा समेत तमाम अतबात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। आज की इस मंजूर मकबूल मजलिस के सदक़े में हम सबको बार बार ज़ियारत करबला नसीब फरमा, हज नसीब फरमा, उम्रे की सादत नसीब फरमा। अव्वल वक्त में नमाज की हमें तौफीक अता फरमा, डेली बेसिस पे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मोहम्मद व आले मोहम्मद से वफा करने की तौफीक अता फरमा। नमाज हाय फजर में, नमाज हाय जुमा जमात में शिरकत की तौफीक खैर मरहमत फरमा। दुरूस कुरान, दुरूस नाजुल बलागा में शिरकत की हम सबको तौफीक अता फरमा। सिला रहमी की हमें तौफीक अता फरमा। माँ बाप के एहतराम की तौफीक अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं, उनको मरहुमीन को खैर से याद करने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। बारेला इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवानो अंसार में शुमार फरमा। मरजा आज़म आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख बशीर हुसैन नजफ़ी अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला है, उनको मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन 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 हुसैनियत ने बुनियाद बहार
بے خزاں رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہے داستان رکھ دی حسینیت نے وہاں کی خاک اب تک سجدہ گائے جن و انسان ہیں حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں ہلا کر جس نے بنیاد زمین و آسمان رکھ دی حسینیت نے علی اصغر کا انداز سوال آپ تو دیکھو نہ جانے کتنے تیراندازوں نے اپنی کماں رکھ دی حسینیت نے جواب بیٹے کی میت اور ضعیفی کی تھکی ہمت کبھی میت یہاں رکھ دی کبھی میت وہاں رکھ دی حسینیت نے رباب آغوش پھیلائے کھڑی ہے در پہ خیمے کے علی اصغر کی میت آپ نے مولا کہاں رکھ دی حسینیت نے بنیاد حسین حسین Hussein, 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 Hussein.